نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين يبخلون وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. صدق اللہ مولانا العظیم. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم اس عظیم جامع مسجد میں ماہانہ درس عرفان القرآن کے لیے اس درس عرفان القرآن کی علمی، فکری اور تربیتی نشست میں حاضر ہیں. اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، مسجد کے امام و خطیب، اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان. دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. بالخصوص آج کے درس عرفان القرآن کی نشست میں تشریف لانے والے جمیع علماء کرام، جناب محترم علامہ قاری محمد اقبال گوندل صاحب، جناب محترم قاری محمد آصف ہزاروی صاحب، جناب محترم علامہ قاری صفدر رضوی صاحب، جناب محترم قاری نفیس المجتبیٰ صاحب، اور یہ صاحبزادے ہیں جناب محترم قاری نذیر احمد رحمانی قادری صاحب، جو انتہائی عظیم شخصیت ہے. محترم قاری محمد کامران اتاری صاحب، اور مسند صدارت پہ تشریف فرما جناب محترم حضرت علامہ مخدوم عرفات سیدوی صاحب، اور پھر بالخصوص آج کے درس عرفان القرآن کی نشست کے جمیع منتظمین، محترم کامران خان صاحب، محترم دوران خان قادری صاحب، محترم اختر خان قادری صاحب، اور محترم مبارک خان قادری صاحب، اور یہ جمیع خان برادران. دعا ہے مالک کائنات سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے.
سامعین محترم، یہ درس عرفان القرآن کی نشست ہے. آپ تھوڑا قریب آ جائیں. یہ رسمی نوعیت کی محفل نہیں ہوگی. اس درس عرفان القرآن کی نشست میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن کا فہم ہر انسان تک پہنچانے کی کوشش کریں. لہٰذا ہم آج کے درس عرفان القرآن میں بڑے انہماک کے ساتھ اپنی توجہ اللہ کے کلام کی طرف کریں گے. اور ہمارے وہ احباب جو ماہانہ دروس عرفان القرآن کے نشستوں میں شریک ہوتے ہیں، انہیں علم ہے کہ ہم سورۃ الحدید کی آیات کریمہ کے دروس کو لے کے چل رہے ہیں. ان میں آج ہمارا موضوع ہے سورۃ الحدید کی آیہ کریمہ نمبر 24. اور اس آیہ کریمہ نمبر 24 کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے بخل کی مذمت. اب سامعین محترم، یہ بخل کا موضوع قرآن مجید سورہ الحدید کو یہاں سے پڑھیں تو اس کا آغاز مالک کائنات اس سے پیچھے آیہ کریمہ نمبر 22 سے فرما دیتا ہے. اب آپ کی پوری توجہ قرآن مجید کی آیات کریمہ کی طرف ہو. مالک کائنات سورہ الحدید کی آیہ کریمہ نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. میرا مالک فرماتا ہے کہ زمین پر یا تمہاری اپنی جان میں تمہیں کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں پہنچتی کہ قبل ان نبرأہا، کہ اس مصیبت کے تمہارے تک پہنچنے سے پہلے وہ رب کی بارگاہ میں لکھی جا چکی ہوتی ہے. اشارہ تقدیر کی طرف ہے. اور ساتھ میں وقت بچاتے ہوئے اگلی آیت کو جوڑنا چاہتا ہوں. آیت نمبر 22 میں مالک کائنات نے مصیبت، دکھ اور تکلیف کا ذکر کیا، اور آیہ کریمہ نمبر 23 میں مالک کائنات فرماتا ہے ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یہاں مالک کائنات نعمتوں کے ملنے کا ذکر کرتا ہے. گویا میں خلاصتاً جملہ دے رہا ہوں. مالک کائنات ان دو آیات کریمہ میں غم اور خوشی دونوں کیفیات کا ذکر کر رہا ہے کہ اے انسان، زمین پر یا تمہاری اپنی جان میں تمہیں کوئی غم یا خوشی اس وقت تک نہیں پہنچتی کہ تم تک پہنچنے سے پہلے وہ رب کی بارگاہ میں لکھی جا چکی ہوتی ہے. اب ذہن سوال کرتا ہے کہ مالک کائنات نے غم اور خوشی ہر دو کیفیت کو بیان کیوں کیا؟ ساتھ میرا مالک فرماتا ہے کہ یہ بیان کرنے کا مقصود کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کہ اگر تمہیں کوئی غم پہنچے، اس غم کے پہنچنے پر تم اس غم کا اظہار اور افسوس اس انداز سے نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. گویا جب غم آئے گا، نقصان ہوگا، تو دکھ کا آنا یہ فطری تقاضا ہے. اگر مال کا نقصان ہو گیا، جان کا نقصان ہو گیا، کوئی شے لٹ گئی، آپ کے ہاتھوں سے چھن گئی، جاتی رہی، تو سامنے دکھ ایک فکری تقاضا ہے، افسوس ہوتا ہے. لیکن مالک فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کہ نقصان کے ہو جانے پر بھی اگر غم کی کیفیت ہے تو غم بھی اسی طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے رب رسول راضی رہتا ہے.
اور آگے رب فرماتا ہے ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ خوشی کے ملنے پر، نعمت کے ملنے پر، انعام کے ملنے پر خوشی اس طریقے سے مناؤ کہ جس خوشی کے طریقے سے رب رسول ناراض ہوتا ہے۔ گویا دونوں کیفیات میں حدود اللہ قائم رہے، غم ہو تب بھی حدود اللہ قائم رہے، خوشی ہو تب بھی حدود اللہ قائم رہے۔ اب آگے رب فرماتا ہے واللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ رب کائنات فخر کرنے والوں کو اور غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو سامعین ذہن سوال کرے گا، ادھر میرا مالک فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی خوشی ملے، کوئی نعمت ملے، تو اس نعمت کو بھی ذہن میں رکھو کہ اس سے پہلے رب کی بارگاہ میں کیا ہے، بولیں گے، لکھی گئی ہے۔ تو گویا اس نعمت کا نصیب ہونا، اس کامیابی کا نصیب ہونا، اس کامرانی کا نصیب ہونا، یہ انسان کے اپنے محنت کے سبب سے نہیں ہے، یہ رب کے خزانوں میں لکھنے کے سبب سے۔ اور ساتھ جو مالک فرماتے ہیں واللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ مالک کائنات فخر کرنے والوں کو اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ذہن سوال کرتا ہے مولا اس غرور کو، فخر کو تو جوڑتا ہے نعمت کے ملنے کے ساتھ، کامیابی کے ملنے کے ساتھ، تو مولا ادھر نعمت اور کامیابی کا ملنا اور غرور و فخر کا آنا، اس کا جوڑ کیا ہے؟ تو سامن جوڑ بڑا سادہ ہے۔ پیچھے رب نے فرمایا کہ جو نعمت بھی ملتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اللہ کے لکھ دینے سے ملتی ہے۔ گویا وہ کامیابی جو ملی وہ مالک کائنات کے فضل سے، اللہ کے کرم سے نصیب ہو گئی۔ جب کوئی انسان کامیابی کو پا کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت سے ہے، جب کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی میری محنت سے ہے، میری پلاننگ سے ہے، تو سامعین یہ سوچ جو ہی جنم لے گئی اسی لمحے انسان متکبر ہونے لگ گیا۔ کیوں؟ میں بات کو سادہ کر دیتا ہوں۔ سامعین محترم، اگر کوئی اچھے نمبر میں پاس ہو جائے، بیٹے خاموش ہو جائے، یہ چھوٹے بچے خاموش ہو جائے، اگر کوئی اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، کسی کو اچھی جاب مل جائے، کسی کا کاروبار اچھا ہٹ ہو جائے، مال اچھا آنے لگے، تو سامعین ایسا طبقہ جب اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو دوستوں میں بیٹھ کے خوش گپیاں لگاتے ہوئے کہتے دیکھا میں نے محنت کی تھی تو یہ کامیابی ملی۔ جملے کا انداز کیا؟ میں نے محنت کی تھی تو یہ مقام ملا، میں کوشش کرتا رہا تو یہ عزت اور مقام نصیب ہو گیا۔ تو سامعین محترم، اس نعمت کو جب اپنی ذات سے جوڑا وہی انسان کا انداز تفاخرانہ ہو گیا، وہی انداز میں تکبر آ گیا۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ واللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ وہ انسان جو کامیابی کے ملنے پر اس کو اپنی میں سے جوڑتا ہے، اپنی ذات سے جوڑتا ہے، اپنے نفس سے جوڑتا ہے، وہ غرور کرتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے، اور اللہ غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں تک نقطہ سمجھ گئے۔ اب اس موضوع کو ساتھ جوڑ کے آگے میرا رب آیا کریمہ نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے الذین یبخلون، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسرے انسانوں کو بخل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ پہلے بخل خود کر رہے ہیں اور پھر صرف خود نہیں کر رہے بلکہ دوسرے انسانوں کو بخل کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، میں پہلے موضوع ساتھ جوڑ کے سمجھا لوں۔ پہلے غرور و فخر کو بیان کیا، اب فرمایا وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں۔
تو سامعین ایسا انسان جو نعمت کو، کامیابی کو، کامرانی کو اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے، وہی انسان ایٹ دا اینڈ بخیل ہو جاتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ یہ نعمت مجھے میری محنت سے ملی، یہ کامیابی مجھے میری محنت سے ملی، یہ مال مجھے میری محنت سے ملا، جس نے کہا کہ میری محنت سے ملا، اس نے جب میرا کہا وہ تفاخر کی طرف گیا، پھر وہ تکبر کی طرف گیا، غرور و تکبر کی طرف جانا تھا کہ اب اس سے اگلی بیماری پیدا ہوئی کہ وہ بخیل بھی ہو گیا۔ اور سامعین بخیل کیوں ہوا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ بخیل اس لیے ہوا کہ اس کو یقین اپنی محنت پہ تھا۔ توجہ کیجئے گا، اس کو یقین اپنی محنت پہ تھا، لیکن اس کو اپنی ذات پہ اتنا یقین نہ تھا کہ آج جو کامیابی ملی ہے کل ملے یا نہ ملے، کیونکہ یقین اس نے اپنی ذات پہ کر لیا۔ اگر وہ یقین رب کی ذات پہ کرتا، اگر وہ توکل مولا کی ذات پہ کرتا، اگر وہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرتا، تو پھر اس کے سوچنے کا انداز اور ہوتا۔ اگر اس نے سوچا کہ یہ سب کچھ میری محنت سے ہے تو وہ بخیل ہو گیا، وہ روکنے والا بن گیا۔ اگر سوچتا کہ یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے، شانیں عطا کرنے والا اللہ ہے، کامیابیاں عطا کرنے والا اللہ ہے، اگر بھروسہ توکل رب کی ذات پہ ہوتا تو پھر یقین اتنا پختہ ہوتا، وہ رب جس نے یہ نعمت مجھے کل دی تھی، وہی رب یہ نعمت مجھے کل دینے پر بھی قادر ہے۔ تو اگر توکل رب کی ذات پہ ہوتا تو پھر وہ ہاتھ روکتا نہیں، بخل نہ کرتا، پھر دوسروں میں بانٹتا رہتا اور رب انہیں اور نوازتا رہتا۔ تو الذین یبخلون، رب فرماتا ہے وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسروں کو بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے اینڈ پہ میں اس پہ بات کروں گا۔ اب آئیے یہ سوچنے کی کوشش کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بخل کہتے کسے۔ ہمارا ذہنی تصور تو صرف اتنا ہے کہ جو دوسروں کو نوازتا نہیں ہے وہ بخیل ہے۔ لفظ بخل کا لفظی معنی ہے روکنا۔ لفظی معنی کیا ہے؟ روکنا۔ لیکن سامعین محترم، لفظ بخل کی حقیقی تعریف اگر سمجھنا چاہیں تو بخل کی تعریف یہ ہے، وہاں پر خرچ کرنا جہاں پر خرچ کرنا واجب تھا، وہاں پر خرچ کرنا جہاں پر خرچ کرنا واجب تھا، یہ سخاوت ہے۔ یعنی جہاں پر خرچ کرنا اللہ اور اس کے رسول نے واجب کیا ہے وہیں پر خرچ کرنا سخاوت ہے، اور جہاں پر خرچ کرنا اللہ رسول نے واجب کیا وہاں پر خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔ جہاں پر خرچ کرنا اللہ اور اس کے رسول نے واجب کیا، یہ یاد کر لے، جہاں پر خرچ کرنا اللہ رسول نے واجب کیا وہاں پہ خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور جہاں پر خرچ کرنا واجب کیا وہیں پر خرچ کرنا یہ سخاوت ہے، اور جہاں پر رب رسول نے خرچ کرنا واجب قرار نہ کیا ہو وہاں پر خرچ کر دینا یہ اسراف ہے۔ تو گویا تین تعریفیں میں نے سمجھائی، بخل، اسراف اور سخاوت۔
بخل کیا ہے یہ یاد کرتے ہوئے جائیں. یہ پرسیپشن اور تصور جو ذہنوں میں بنا ہے کہ جو بندہ دوسروں کو نہیں دیتا بس وہ بخیل ہے، نہیں. ہمارے معاشرے میں بے اعتدالی ہے، افراط و تفریط ہے. جہاں پر خرچ کرنا واجب ہے گویا جن کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں ہم وہ حقوق ادا نہیں کر رہے، اور دوسری طرف جہاں خرچ کرنا ضروری نہیں واجب نہیں وہاں پہ لاکھوں لٹا رہے. مثلا اللہ نے دیا ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات پہ خرچ کرنا واجب ہے. اپنی ذات کے بعد جو زیر کفالت ہے، جو بھی زیر کفالت ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، اگر والدین ہیں زیر کفالت تو وہاں بھی خرچ کرنا اپنی ذات کے بعد آگے واجب ہے. پھر بیوی، بچے، اولاد، والدین کے بعد بہن اور بھائیوں پہ خرچ کرنا واجب ہے. پھر آگے جمیع رشتہ داروں پہ خرچ کرنا واجب ہے. پھر آگے پڑوسیوں پہ خرچ کرنا واجب ہے. جب یہ سارے واجبات ادا کر چکے پھر جہاں خرچ کرتے رہیں گے سخاوت کہلاتی رہے گی. لیکن اگر ادھر زیر کفالت لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، ان کے کھانے کے لیے کوئی نہ ہو، بھائی کے بچے بھوکے پڑے ہو اور ہم 1 کروڑ روپے کا مسجد کا مینار تعمیر کروا دے، اللہ کی عزت کی قسم وہ مینار کا تعمیر کروایا جانا کچھ اجر نہیں دے گا. سامعین محترم یہ نکتے سمجھنے والے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے خرچ کرنا واجب کیا ہے وہیں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے. اب سامعین جو خرچ کرتے ہیں انہیں ملتا کیا ہے، اور جو خرچ نہیں کرتے ان کے لیے وعیدات کیا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ کی طرف لاتا ہوں. قرآن مجید سورہ القلم کا مطالعہ کریں. سورہ القلم میں مالک کائنات نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، باغ والوں کا واقعہ. یہ آیہ کریمہ نمبر 17 سے آغاز ہوتا ہے. میرا مالک فرماتا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. میرا مالک فرماتا ہے کہ ہم نے مکہ والوں کو اسی طرح آزمایا جس طرح یمن کے باغ والوں کو آزمایا تھا. وقت بچاتے ہوئے بس خلاصہ دیتا ہوں. یہ یمن کے کچھ جوان تھے، آپس میں بھائی تھے. ان کو ایک باغ ملا وراثت میں. جب باپ فوت ہو گیا تو باغ کے مالک اب یہ بھائی بنے. جب یہ بھائی باغ کے مالک بن گئے تو اب یہ آپس میں کہتے کہ ہمارا باپ تو بڑا نادان تھا. اور کیوں نادان تھا؟ باپ کا عمل یہ تھا کہ جب بھی اس باغ کے پھل تیار ہو جاتے اور جب توڑنے کا وقت آتا تو ان بھائیوں کا باپ محلے میں اعلان کرتا تھا کہ محلے کے غریبوں آؤ ہم مل کے باغ توڑے. محلے کے سارے غریب مسکین یتیم جمع ہو جاتے. اب ان سب کو ملا کر پھل توڑے جاتے. پھل توڑ کر اب جو محلے کے غریب اور یتیم آتے پہلے ان کی جھولیاں بھرتا بعد میں اپنے گھر لے جاتا. اور سامعین یہ ماحول ہم نے اپنے علاقوں میں بچپن میں دیکھا ہے. گندم کی فصلیں جب تیار ہوتی وہ کہنے تھریشر لگنی، مشین لگنی. جس دن مشین نے لگنا اس دن پہلے سارے محلے دے بچیاں نو اکٹھا کرنا. پہلے بچیاں جھولیاں بھرنیاں تو پھر دانے چک کے گھر لے جانے. تو یہ ماحول ہمارے اسلاف میں قائم رہا. لیکن سامعین جب وہ بابا فوت ہو گیا، پیچھے بیٹے تھے آپس میں بھائی وہ مشورہ کرتے ہمارا باپ تو بڑا نادان تھا، آدھے سے زیادہ پھل وہیں پہ ضائع کر دیتا، نقصان ہو جاتا. اس دفعہ ہم اس پھل میں سے غریبوں کو ایک دانہ بھی نہیں دیں گے. انہوں نے مشورہ کر لیا اور مشورہ کر کے وہ قسم اٹھاتے اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم اٹھا لی کہ کسی کو کچھ نہیں دینا اور یہ ارادہ کیا کہ صبح منہ اندھیرے جب ابھی لوگ سو رہے ہوں گے ہم جلدی جلدی باغ جائیں گے اور پھل توڑ کے واپس آ جائیں گے. تو
تو سامعین یہ نیت کر کے سو گئے، وہ تو یہ نیت کر کے سو گئے۔ مالک قرآن میں فرماتا ہے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ مالک فرماتا ہے وہ یہ نیت کر کے سو گئے اور باغ میں کوئی پھرنے والا پھر گیا، رب کا عذاب اترا اور رب کا ایسا عذاب اتر آیا کہ سارے کا سارا پھل ضائع ہو گیا۔ اب صبح و سویرے وہ اٹھے فتنادوا مصبحین، اور ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں جلدی آؤ باغ کو چلیں کہ کوئی لوگ ہمیں جاتے نہ دیکھ لے۔ اب وہ جلدی سے چل پڑے، فانطلقوا وہم یتخافتون، وہ اتنے چپکے چل رہے تھے کہ قدم کی آواز بھی کسی کو نہ آئے، چلے گئے۔ جب باغ کے مقام پہ پہنچے تو باغ پہ عذاب طاری ہو چکا تھا، پھل ضائع ہو چکا تھا، اور باغ یوں تھا، رب فرماتا ہے جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہو۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ایک دوسرے کو بول کے کہتے ہیں کہ شاید ہم راستہ بھول گئے، کسی اور جگہ پہ آ گئے۔ پھر انہی میں سے ایک بول کے کہتا ہے نہیں بل نحن محرومون، نہیں راستہ نہیں بھولے بلکہ ہم محروم کر دیے گئے۔ اب سامعین محترم غور کریں، جنہوں نے حق روکا، کیا کیا؟ حق روکا، ان پہ اللہ نے عذاب طاری کر دیا۔ اب ساتھ ایک اور باغ کا واقعہ سنا تھا جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کیا۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھی ایک باغ والوں کا واقعہ سنایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا تھا ایک مقام پر کہ اس نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھتا ہے کہ اچانک بادلوں میں کوئی ہلچل ہے، بادل اکٹھے ہوئے۔ جب بادل اکٹھے ہوئے تو بادلوں نے برسنا چاہا، بجلی چمکی تو اس چمک سے ایک آواز آتی ہے، کوئی پکارنے والا پکار رہا ہوتا ہے بادلوں فلاں شخص کی کھیتی کو سیراب کرو۔ صحیح مسلم دے رہا ہوں، حضور صحابہ کو واقعہ سنا رہے۔ بادلوں سے آواز آتی ہے کہ بادلوں فلاں شخص کی کھیتی کو سیراب کرو۔ وہ شخص جدھر آواز کو سنا تو حیرت ہوئی، آواز کا سننا تھا کہ بادل ایک طرف چل پڑے۔ اب جدھر بادل چلے وہ سننے والا شخص بھی حیرانگی سے بادلوں کے پیچھے چلا۔ میرے آقا نے فرمایا بادل کچھ آگے گئے کہ بادل اچانک ایک پہاڑ کی چوٹی پہ برسے۔ پہاڑ پہ بادلوں کا برسنا تھا کہ وہ بارش کا پانی اکٹھا ہو کے نیچے بہنے لگا۔ اب آپ جانتے ہیں جب اوپر چوٹی پہ بارش برستی ہے تو پانی نیچے آتا ہے، تو پانی ایک طرف چل پڑا۔ وہ شخص جس نے آواز سنی تھی جدھر پانی چلا وہ پانی کے پیچھے چلا۔ اب وہ شخص اس پانی کے پیچھے چل پڑا، پانی کے ساتھ ساتھ جاتا ہے تو جا کے ایک حیران کن عمل دیکھتا ہے کہ ایک شخص کے ہاتھوں میں اوزار ہیں، کھیتی باڑی والے کئی ہاتھوں میں ہے، اور وہ پانی لگانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ یہ پانی اس کی کھیتی کی طرف جاتا ہے اور وہ اپنے اوزاروں کے ساتھ پانی کو اپنے کھیتی کے راستوں کی طرف لے جا رہا۔ اب یہ شخص حیران پریشان چلتا چلتا اس شخص کے پاس جا کے پوچھتا بھی بتا تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس شخص نے جب اپنا نام بتایا تو سامعین محترم نام وہی تھا جو نام بادلوں میں پکارا گیا، وہی نام اس شخص کا تھا جو بادلوں میں پکارا گیا۔ اب وہ شخص اس بندے سے کھیتی باڑی کرنے والے سے پوچھتا ہے بھئی بتا تیری نیکی کیا ہے جس سے اللہ اتنا راضی ہے، تیرا عمل کیا ہے جس سے اللہ اتنا راضی ہے کہ مالک کائنات تیری کھیتی کو سیراب کرنے کا خود انتظام کر رہا۔
اب وہ کھیتی باڑی کرنے والا کہتا ہے میں کوئی زیادہ نمازی پرہیزی تو نہیں، لیکن ایک عمل ہے کہ جب یہ فصل تیار ہو جاتی ہے، میری فصل جب پک کے تیار ہو جاتی ہے، فصل اٹھانے کا وقت آتا ہے، جو جتنی فصل مجھے نصیب ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے؟ 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے زیر کفالت لوگوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے رکھتا ہوں۔ دوسرا حصہ معاشرے کے غرباء، مساکین اور یتیموں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ پھر بیج بنا کر یہیں پہ لگا لیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو سامعین محترم، اس شخص کا یہ عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ اپنے اعزاء و اقارب کو بھی دیتا ہے، یعنی گویا سب سے پہلے وہاں خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنا واجب تھا، پھر اس کے بعد معاشرے کے غرباء کو حصہ دیا، مساکین کو حصہ دیا، یتیما کو حصہ دیا، گویا زمین کا عشر نکالا۔ اب عشر بھی نکل گیا، اپنے اعزاء و اقارب کا حق بھی نکل گیا، اور ساتھ جو تیسرا حصہ بچ گیا وہ بیج بنا کے پھر فصل کو بو لیا۔ تو گویا جو دوسروں کے حق ادا کرتا ہے، رب ان سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ مولا پھر ان کا رزق ختم نہیں ہونے دیتا۔ یہاں چونکہ وقت کم ہے، میں چند ایک آیات کریمہ کی طرف آپ کو لاتا ہوں۔ اب جو روکتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، اور وہ عذاب کیا ہے؟ قرآن مجید میں 1 درجن سے زائد مقامات پہ میرا رب بخل کرنے والوں کی مذمت کرتا ہے۔ مالک کائنات سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، آیہ کریمہ نمبر 180 میں میرے مالک نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ مالک کائنات ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بخل کرتے ہیں، جو بخیل بنتے ہیں۔ جناب محترم علامہ اویس صاحب تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید۔ تو سامعین، مالک کائنات بخیل لوگوں کو پسند نہیں فرماتا، اور وہ بخل کس مال میں سے کرتے ہیں؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو مال انہیں دیا بھی ہے تو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے دیا۔ اب بخل کر لیا، روک لیا، اور ساتھ یہ سوچتے ہوا خیر لہم، کہ شاید یہ دوسروں سے روکنا ہمارے لیے بہتر ہے، شاید دوسروں کو نہ دینا ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم نے جمع کر لیا، بینک بیلنس بنا لیا، تجوریاں بھر لی۔ رب فرماتا ہے نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ تمہارے لیے روکنا بہتر نہیں بلکہ نقصان کا سبب ہے، تمہارے لیے برا ہے۔ اور کتنا برا ہے؟ مالک فرماتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ مال جو تم نے بخل سے روک کے رکھا، دوسروں کا حق ان تک نہ پہنچایا، کل یوم قیامت وہی مال تمہارے گلوں کا توق بنا دیا جائے گا۔ پھر سامعین، مالک کائنات سورہ اللیل میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وہ لوگ جنہوں نے بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہ ہو گئے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکیوں کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، رب فرماتا ہے ایسے بخیل لوگوں کے لیے ہم جہنم کا راستہ آسان کر دیتے۔ تو گویا بخل کرنے والے جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ پھر سامعین، میں اشارتاً آگے بیان کر دیتا ہوں، سورہ توبہ کو پڑھیں۔ مالک کائنات سونا اور چاندی جمع کرنے والوں سے خطاب کرتا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضہ، جن کے پاس سونا اور چاندی ہے، ولا تنفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ سونا چاندی میں سے رب کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، مالک فرماتا ہے انہیں عذاب علیم کی بشارت سنا دے۔
وعید سنا دے۔ پھر سورہ محمد کا مطالعہ کریں، آیا کریمہ نمبر 38، یہاں مالک کائنات کا انداز بڑا ملاطفانہ ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں وہ لوگ جو پکارے گئے کہ آؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو پکارے گئے کہ آؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، گویا جنہیں خرچ کرنے کے لیے موقع دیا گیا، جنہیں موقع میسر کیا گیا۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، خرچ کرنے کا موقع تو تھا لیکن انہوں نے خرچ نہ کیا۔ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، انہوں نے اللہ کے راستے سے کچھ نہیں روکا بلکہ خود کو کہیں سے روک لیا، انہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود کو کہیں نعمت کے ملنے سے روک لیا۔ واللہ الغنی، اللہ تو بڑا غنی ہے، وانتم الفقراء، اور فقیر تو تم ہی ہو۔ سامعین، میں نے عرض کیا انداز دیکھے یہاں پر کہ اگر قرآن مجید میں بار بار آیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، تو مالک فرماتا ہے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میرا نظام تمہارے دینے سے چلے گا۔ مالک کائنات نے اس وہم کو ختم کر دیا کہ ایسا قطعی طور پہ نہ سوچنا کہ اللہ کا نظام تمہارے دینے سے چلے گا۔ واللہ الغنی، اللہ تو بڑا غنی ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، روکنے والوں پھر بھی فقیر تو تم ہی ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پھر گئے تو وہ مولا صاحب قدرت ہے، وہ چاہے تو تم سب کو تباہ و برباد کر کے نئی قوم کو پیدا کر دے۔ تو مالک کائنات یہاں بھی اپنے انداز میں فرماتا ہے کہ میں تمہارے دینے کا محتاج نہیں ہوں، اگر دیتے ہو تو اپنے لیے جنت کا راستہ سیدھا کرتے ہو۔ اور سامعین، اب میں صرف 2 احادیث دینے لگا ہوں۔ حدیث مبارکہ امام ترمذی جامع ترمذی میں لایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، میرے آقا فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ، آقا نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، قریب من الجنہ، سخی جنت کے قریب ہے، قریب من الناس، سخی انسانوں کے قریب ہے، بعید من النار، سخی جہنم کی آگ سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، اور بخیل اللہ سے دور ہے۔ بعید من الجنہ، بخیل جنت سے دور ہے۔ بعید من الناس، بخیل انسانوں سے دور ہے۔ قریب من النار، بخیل جہنم کی آگ کے قریب ہے۔ اور آخری حدیث پاک دینے لگا، سن کے حیران ہو جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا البخل شجرۃ من شجر النار، حضور نے فرمایا کہ بخل جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ بخل جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں اس دنیا میں ہے، جس کی ٹہنیاں اس دنیا میں ہیں۔ من اخذ بغصن منہا، جس نے اس جہنم کے درخت کی ٹہنی کو تھام لیا، گویا جس نے بخل کیا اس نے جہنم کے درخت کی ٹہنی کو تھاما۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے بخل کے ذریعے جہنم کے درخت کی ٹہنی کو تھام لیا، قادہ ذالک الغصن الی النار، یہ جہنم کے درخت کی ٹہنی اس بخل کرنے والے کو کھینچ کھینچ کر جہنم تک پہنچا دے گی۔ اور سامعین، یہ بخل
अखलाकी बीमारियों में से, मुआशरती बीमारियों में से इतनी बड़ी बीमारी है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में इस बुखल से पनाह की दुआ मांगा करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हाथ उठाते, अर्ज करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुखल, ए मालिक कायनात मैं बुखल जैसी बीमारी से तेरी पनाह चाहता। तो आइए सामीन मोहतरम, हम भी अपनी जिंदगियों के बारे में खुद फैसला करें, खुद सोचें। जो गुजर गई सो गुजर गई, आने वाली हमारे सामने है। अगर किसी का हक हमारे जिम्मे है तो खुदारा वो हक अदा करना शुरू करें। किसी का हक कभी ना खाएं। और हक खाने से मुराद वो जॉब के जरिए, नौकरी के जरिए, कारोबार के जरिए जो आपको तनख्वाह मिलती है, आप कहते हैं ये मेरी कमाई है, उस कमाई में आपके जेरे कफालत सारे लोगों का हक मौजूद है। हम कहते हैं कि मेरी मेहनत और मेरी कमाई है, लेकिन उसके अंदर ही जेरे कफालत सबका हक मौजूद है। अगर हम अपनी बीवी का हक अदा नहीं करते, अपनी औलाद का हक अदा नहीं करते, वालिदैन का हक अदा नहीं करते, बहन और भाइयों का हक अदा नहीं करते, और बाहर मस्जिद पे, मिंबर पे, मीनार पे, मोहल्ले पे करोड़ों खर्च कर देते हैं, तो मौला वो बाहर खर्च किया हुआ कबूल नहीं करेगा। आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मालिक कायनात हमें कुरान और हदीस का हकीकी फहम अता फरमाए और फिर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं बारे दीगर मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के दरस इरफानुल कुरान के इनेकाद पर, बिलखुसूस कादरी बरादरान को, इस मस्जिद की इंतज़ामिया के तमाम साथियों को, ये बिलखुसूस इंतज़ामिया के मेरे भाई, दोस्त, अहबाब जो मेहनत कर रहे हैं, मालिक कायनात सबको इज़्ज़तें अता फरमाए। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है, तो मुझे नाचीज़ की तरफ से है, मालिक कायनात मुआफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।